كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے، گویا کہ موت نے ہر گھر میں داخل ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے ملیں گے، کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی جس نے جو عمل کیا ہو وہ اس کو دیکھے گا۔ اور فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر جس کے پاس آسائشیں ہو، جائیداد ہو، مکانات ہو، محلات ہو، ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہ خیالات ہے، جس کے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ فرماتے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ ہاں فرمایا دنیا کی بات کرتے ہو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ جو میری ملکیت میں ہے میں اس کا مالک ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ چاہے آپ کے پاس کتنی رونق کیوں نہ ہو، چمک دمک کیوں نہ ہو، آپ نے تو ایک کفن پہن کر آپ نے قبر میں سونا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے کسی مسلمان کا، تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، قالت الملائکہ ما قدما، فرشتے کہتے ہیں اس کا جنازہ اٹھایا گیا، اعمال صالحہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو کیا بنے گا؟ ما قدما، اس نے آگے کیا بھیجا، اپنی زندگی میں کتنی تیاری کی۔ وقال بنو آدم ما اخرا، اور جو پیچھے وارثین ہے وہ آپس میں پوچھتے ہیں اس نے پیچھے کتنا چھوڑا، بینک میں کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہے، مکانات کتنے ہیں، محلات کتنے ہیں، کتنی رقم ہے، کیسے اس کو تقسیم کریں گے، کس کا کتنا حصہ بنے گا، اور تقسیم کرتے ہوئے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنی زندگی میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا مالک۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص امیدوار ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جس کو فکر ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
اپنا عقیدہ درست رکھے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ خراب ہوا تو سارے عمل ضائع، کوئی بھی نیک عمل کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات مالک ہے، اللہ کی ذات رازق ہے، یہ مشرک بھی مانا کرتے تھے۔ اچھا، صرف اس کو توحید نہیں کہتے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کریم ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں اللہ خالق ہے اور اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، اس میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں۔ اپنے عقیدے کو صاف رکھنا اور نیک اعمال، نیک عمل اچھے نیک عمل اچھے خاتمے پر ایک دلیل ہے، حسن خاتمہ پر ایک دلیل۔ جس بندے کی زندگی شریعت کے مطابق گزرتی ہے، اس کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، تو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے رب سے ملنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے وہ۔ فرمایا كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ، جس حال میں تم زندگی گزارتے ہو اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، فرمایا جس حال میں تمہیں موت آئے گی اسی حال میں تمہیں حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اب ایک چور کو چوری کی حالت میں پکڑا جاتا ہے یا موت آتی ہے، جو ہے اسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، چوری کی حالت میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کی موت بھی آئے گی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے تو الگ بات۔ ایک آدمی ڈاکو ہے، قتل و غارت کرنے والا ہے، اگر اس کی زندگی اس میں گزرتی ہے تو موت بھی ایسی ذلت والی آئے گی، اور حشر کے میدان میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی ذلت اور رسوائی ہو۔ اور ایک آدمی نمازی ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اہل دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی موت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت نصیب فرمائیں گے اور کلمہ پڑھ کر وہ دنیا سے جائے گا۔ تو بھائی دیکھیں، بعض ایسے اعمال ہیں کہ اگر بندہ ان کی پابندی کرے تو احادیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت شہادت کا کلمہ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے، اگر بندہ ان سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ شہادت کا کلمہ پڑھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ جس کو جو ہے مرتے وقت شہادت کا کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان پر آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، جیسے ہی اس کی روح نکلے گی آگے اس کے لیے جنت کے راستے ہموار ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ ان میں سے جو پہلا عمل ہے وہ بد نظری سے حفاظت ہے، بد نظری سے حفاظت۔ غیر محرم پر جب ہماری نگاہ پڑتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بد نظری کرنے والا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ بھول جاتا ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ شرعاً حکم یہ ہے کہ ایک بندے کی اگر پہلی نظر پڑتی ہے غیر محرم پر، حکم یہ ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کی وجہ سے اپنی نظر کو جھکائے اور دوبارہ کوشش نہ کرے کہ غیر محرم پر اس کی نظر پڑے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ دوبارہ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم،
نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جب بد نظری ہوتی ہے تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اچھا، جب بتایا جاتا ہے نا لوگوں کو کہ نظر کی حفاظت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہم نظر کی حفاظت کریں؟ ہاں مولوی صاحب تو کر سکتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے یا مدرسے میں، ہم نے تو بازار میں دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے یا وہاں ملازمت کرنی ہے۔ تو بھائی جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ نظر کی حفاظت کر سکتا ہے، چاہے دکان پہ ہو، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ ہاں جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا تب بھی بد نظری کرتا رہے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک بزرگ جو ہے بیان فرما رہے تھے، ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا جب کہ میں کیسے اپنی نظروں کی حفاظت کروں، تو میں نے بتایا کہ آپ جب بازار میں ہوتے ہو تو کوشش کرو کہ آپ کی نظر غیر محرم پہ نہ پڑے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ تو مسجد میں ہوتے ہو، آپ کی تو حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن ہم تو بازار میں ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھرا ہوا بازار ہے، اس میں نظروں کی حفاظت ہو جائے؟ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ ان کو دیا اور دو بندوں کو کہا کہ جوتا لے کر پیچھے کھڑے رہو، اور کہا کہ بازار کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک یہ پیالہ لے جاؤ، دودھ کا بھرا ہوا تھا، ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ اور جن کے پاس جوتا تھا ان کو کہا کہ جہاں قطرہ گرے گا نا اس کے سر کے اوپر جوتا مارو۔ اب وہ پیالہ لے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچا، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ واپس جب اس اللہ والے کے پاس آیا، وہ فرمانے لگے کہ جب میرے پاس واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کون کون تھے بازار میں، کتنی عورتیں تھیں؟ اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میری نظر تو اس پیالے کے اوپر تھی، میں نے سوچا کہ ایک قطرہ بھی گرے گا تو سر کے اوپر جوتا لگے گا، اس خوف کی وجہ سے میں نے بازار میں دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جوتے کا خوف تھا تو بد نظری سے آپ کی حفاظت ہو گئی، اس سے زیادہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا خوف ہو۔ اچھا، یہ نظریہ غلط ہے کہ جی بد نظری سے بچنے کے لیے گھر میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا رہے یا کسی جنگل میں جا کر رہے اور پھر بیان کرے کہ آج تک میں نے بد نظری نہیں کی، یہ تو کوئی کمال نہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ کمال یہ ہے کہ بازار میں ہو، ملازم ہو، کاروباری ہو، اور وہاں بازار کے اندر خواتین بھی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کمال تو اس کو کہتے ہیں، کمال اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ رہبانیت تو اسلام میں ہے نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ ایک بندہ کہے میں نے جنگل میں بیٹھ جانا ہے، وہاں چلو نہ غیبت ہوگی، نہ کوئی جھوٹ کا معاملہ ہوگا، نہ بد نظری کا معاملہ ہوگا، آرام سے بیٹھا رہوں گا، چند بکریاں ہوں گی، کام چلتا رہے گا، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس میں تو کوئی کمال نہیں۔ اس لیے نظر کی حفاظت، بندہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے موت کے وقت کلمے کی توفیق ملے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے مصر میں ایک مؤذن تھا جس کی بڑی خوبصورت آواز تھی، جامع مسجد میں مؤذن تھا، چہرے پر بڑی رونق تھی اور عبادت گزار تھا۔ اس دور میں چونکہ اسپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو مینار پر چڑھ کر لوگ اذان دیتے تھے۔ اذان کا وقت ہوا، یہ مینار پر چڑھا تو اس طرف عیسائی کا گھر تھا، اس کی نظر پڑی تو عیسائی کی جو ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، خوبصورت تھی، اس کی جیسے نظر پڑی اس نظر کا اثر دل پر ہوا، ساری عبادتیں چلی گئی، اتنا اس کا اثر تھا۔ آذان چھوڑ دی، وہاں سے نیچے اترا، عیسائی کے گھر میں داخل ہوا، اس لڑکی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں تو تہمت والا کام نہیں کروں گی، یہ تو تہمت والا کام ہے جس کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہو۔ اس نے کہا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں آپ کا دیوانہ بن چکا ہوں، آپ نکاح کریں میرے ساتھ۔ تو لڑکی نے کہا آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں۔
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہاں میں عیسائی بن جاتا ہوں. اب دیکھیں ایک نظر کی وجہ سے کہاں چلا گیا. تہجد سے تلاوتوں سے اٹھ کر کہاں سے کہاں چلا گیا. بد نظری کا اس قدر اثر ہوتا ہے. وہ عیسائی بن گیا, اس کا نکاح ہو گیا. لکھا ہے کہ اسی دن عصر کے بعد کا وقت تھا, وہ اوپر والی منزل پہ گیا, وہاں سے جو ہے وہ قدم پسلا اور نیچے گرا اور مر گیا. ایمان سے بھی محروم ہو گیا اور اس لڑکی سے بھی محروم ہو گیا, دنیا سے بھی محروم, آخرت سے بھی محروم ہو. لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اس لیے نظروں کی حفاظت, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی, جس نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا, بلکہ غیر محرم سامنے آئی اور اس نے اپنی نظروں کو نیچے جھکایا میرے خوف کی وجہ سے, ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت کو یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. جو بد نظری سے بچے گا اللہ فرماتے ہیں ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں یہ محسوس کرے گا. اب یہ حلاوت کیا ہوتی ہے؟ حلاوت کی علامت لکھی ہے علماء نے استلذاذ الطاعہ. اچھا, ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. ایمان کی حلاوت جس دل کے اندر داخل ہو جائے ہمیشہ کے لیے اس دل سے حلاوت نہیں نکلتی. حلاوت کہتے کسے ہے؟ استلذاذ الطاعہ. بندہ جب عبادت کرے تو اسے مزہ آئے. ایک تو نماز ہوتی ہے نا, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ہو جائے. مختصر تراویح کے اندر بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ مختصر تراویح ہو جائے. نماز کے اندر بھی یہی مسئلہ. جو جن کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے ان کی چاہت ہوتی ہے کہ تلاوت جاری رہے اور ہم تلاوت کو سنتے رہیں, ہم قرآن پڑھیں اور ایسی تلاوت کریں کہ وہ ختم ہی نہ ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ دونوں یہاں کھڑے رہیں, پہرا دے, کہیں دشمن حملہ نہ کرے. وہ دونوں کھڑے رہے, باقی صحابہ سو گئے. دشمن آیا, دونوں میں سے ایک نے نماز شروع کی تہجد کی اور دوسرا بھی سو گیا, ایک رہ گیا. دشمن آیا, دور سے اس نے تیر پھینکا, تیر لگا اس کو, خون نکلا, جیسے فوارہ ہوتا ہے نا پانی کا, ایسے خون نکلنے لگا. دوبارہ اس نے تیر مارا, تیسرا تیر اس نے مارا. جب یہ اس نے کمزوری محسوس کی تو اس نے نماز ختم کر دی. اپنے ساتھی کو جگایا کہ کوئی آیا ہے حملہ کرنے کے لیے. اس نے کہا سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ جب پہلا تیر آپ کو لگا آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یہاں سے تو تیروں کی بارش تھی, لیکن جو سورت میں نے شروع کی تھی, جو تلاوت میں کر رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سورت کو ختم کروں. جان چلی جائے تو جان چلی جائے, لیکن سورت کو میں ختم کر دوں. اس کو کہتے حلاوت. تلاوت جاری ہے, جسم سے خون نکل رہا ہے, لیکن حلاوت ہے. ایسے بہت سارے واقعات. ایک صحابہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. نوجوان صحابی, اس کی شادی ہو گئی, بیوی کی طلب بھی تھی بہت زیادہ. اپنے کمرے میں آ گئے تو بیوی سے کہا ہمارے اس زندگی کی ابتدا ہے دونوں کی, ایسا کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل سے ابتدا کرتے ہیں. 2 رکعت نفل کے لیے اللہ اکبر, اپنے کمرے میں آیا اور سب سے پہلے 2 رکعت سے ابتدا کی. نفل نماز شروع کی, صبح ہو گئی, نماز کا وقت ہوا, سلام پھیرا تو بیوی بیٹھی ہوئی تھی. فوراً کہنے لگے معاف کرے, مجھے یاد نہیں رہا. میں نے جیسے ہی نیت باندھ لی, جنت میرے سامنے آ گئی, تو ساری چیزیں میرے دماغ سے نکل گئی, تو مجھے یاد نہیں رہا. اب اس کو کہتے ہیں حلاوت. آج کا نوجوان ہو, اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہ اپنے کمرے میں جائے, پھر 2 رکعت پڑھے, اس کو تو الحمدللہ بھی یاد نہیں آئے گی.
بڑی کوشش کرے گا کہ ذہن میں کوئی صورت آ جائے، وہی دلہن کی شکل آئے گی، اس کو تو صورت بھی یاد نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت۔ اللہ تعالیٰ حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ حلاوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، مصیبت ہے صبر کرے، خوشی کا موقع ہے اللہ کا شکر ادا کرے، شکوے نہ کرے۔ حسن خاتمہ کا یہ پہلا سبب ہے نظر کی حفاظت۔ دوسرا سبب مسواک ہے، مسواک کا اہتمام۔ مسواک ایک سنت عمل ہے، ہم تو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جب بھی میرے پاس آتے ہیں مجھے مسواک کا حکم دیتے ہیں۔ اور فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے وَمِن مَنَافِعِهِ تَذْكِيرُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب فرشتہ روح لینے کے لیے آئے گا وہ فرشتہ شیطان کو بھگائے گا اور اس کو کہے گا کلمہ پڑھو آپ کی روح نکلنے والی ہے۔ روح لینے والا فرشتہ ملک الموت تلقین کرے گا کہ کلمہ پڑھو، شیطان کو بھگائے گا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ تو مسواک کی اتنی فضیلت ہے، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سنت عمل ہے یا نہیں۔ مسواک کے بارے میں جو ہے مستحب یہ ہے کہ ایک بالش اس کی لمبائی ہو اور موٹائی جو ہے وہ چاہے انگوٹھے کے برابر ہو یا چھوٹی انگلی کے برابر ہو، زیادہ موٹائی نہ ہو۔ اور جب اس کو استعمال کرنا شروع کرے تو جب وہ 4 انگلیوں کے برابر رہ جائے اس کے بعد استعمال نہ کرے بلکہ کہیں اس کو دفن کر۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اچھا، مسواک کرنے کا بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، بس ایسے ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں۔ مسواک کی صفائی بھی ضروری ہے، اور مسواک جب شروع کرے تو دائیں طرف والے اوپر جو جبڑے ہیں وہاں سے ابتدا کرے، ایسے پہلے دائیں طرف منہ کے اندر اوپر والے جبڑے، اس کے بعد بائیں طرف اوپر والے جبڑے، اور پھر نیچے والے دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے اوپر والے جبڑوں سے ابتدا کرے دائیں طرف، پھر فوراً نیچے والے جبڑے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اوپر والے جبڑے، اور پھر بائیں طرف نیچے والے جبڑے۔ یہ مسواک کا طریقہ ہے۔ خوب اس کے اندر مبالغہ کرنا چاہیے۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے، جب ہم مسواک کریں گے منہ کی صفائی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات لرب۔ مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رب کی رضا، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں مسواک کرنے والے سے۔ اب منہ کی صفائی اگر ہو جائے، بندہ اس نیت سے مسواک کرے کہ یہ سنت ہے، منہ کی صفائی ہو جائے گی، اور جب میں صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا تو منہ کی صفائی ہو چکی ہوگی، پھر اس کے بعد تلاوت کروں گا، رب کا نام لوں گا۔ اس کی بڑی فضیلت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ بوجھ بن جائے گا تو میں تاکیداً ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرے، یعنی مسواک کا حکم بھی فرض ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ میری امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو سب سے اس کے کافی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، مسواک کو عادتاً نہ کرے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کی وجہ سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، تو کوشش بھی ایسی کی جائے کہ جب مسواک کرے تو منہ کی صفائی بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ منہ گندا ہو، اسی طرح دانت جو ہے وہ گندے ہو، آ کر صف میں کھڑا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، اس میں اور اس بندے میں جس نے اپنی صفائی کی اور آ کر تلاوت کر رہا ہے بہت فرق ہے۔ ایک بندہ جب مسواک کر کے آ کر نماز پڑھ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی یہ ایک نماز
27 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو صرف وضو کر کے آتا ہے، مسواک کر کے نہیں آتا، اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اہتمام کریں گے۔